انسانی جسم پر چاند کے اثرات بہت ہیں. یہ ہمارا بلڈ پریشر بھی اسی طرح آتا ہے. لیکن یہ جو ہر انسان کے اندر بلڈ پریشر کے ہائیز اینڈ لوز ہیں، یہ مین ٹو مین ویری کریں گے. وقت اور اس کی ڈگری دونوں ویری کر جائیں گے. وہ ہیومن باڈی کی کیمسٹری کی وجہ سے ہوتا. یہ ہے کہ جب دن کے جس حصے میں ہمارے بلڈ پریشر میں ہائیز آتے ہیں، ہائیسٹ پوائنٹ ٹچ کرتا ہمارا بلڈ پریشر، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارے برین کو بلڈ میکسیمم جا رہا ہوتا ہے. اور برین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آکسیجن لیتا ہے بلڈ سے، اور برین ہمارا کام کرتا ہے اس آکسیجن کے بڑھتے پر. تو جب بلڈ کا فلو دماغ کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے تو آکسیجن زیادہ ملتی ہے، اور ہمارا برین اس دوران بڑا ریسیپٹیو ہوتا ہے. یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم کوئی لفظ ادا کرتے ہیں زبان سے، ہر لفظ کے ساتھ ہماری زبان کی ایک موومنٹ ہوتی ہے. کبھی وہ سکڑتی ہے، کبھی فلیٹ ہو جائے گی، کبھی رائٹ کو ٹرن لے گی، لیفٹ کو ٹرن لے گی. اور ہر حرکت اس کی، جو ہیومن باڈی کا سب سے سینسیٹیو ایریا ہے، اس کو ٹچ کرتی ہے. پیلٹ کو، تالو کو ٹچ کرتی ہے، اور وہاں زبان کے ٹچ کرنے سے وائبریشن پیدا ہوتی ہے، اور وہ وائبریشنز برین کو جاتی ہیں. اور ہمارے برین میں 4 حصے ہیں. 2 تو اس طرح سے ہیں اور 2 اس طرح سے ورٹیکلی ڈیوائڈ ہوا ہوا. ہر حصے کے اندر ماڈیول بنے ہوئے ہیں. اگر آپ بغور دیکھیں برین کی تصویر کو تھوڑا سا انلارج کر کے، تو اس کے اندر ارریگولر شکل میں اس طرح لائنیں سی نظر آتی ہیں. ہر ماڈیول میں سیلز ہیں، ہمارے برین سیلز. وہ جو وائبریشنز ہیں وہ دماغ کے مختلف سیلز کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں. جب ہم کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اگر میں نے ان سے کہا کہ میرے مالی حالات آج کل ٹھیک نہیں ہے، میں بزنس کر رہا ہوں لیکن بزنس میں ناکامی ہو رہی ہے، تو وہ اللہ والا اگر واقعی صاحب علم ہے، میری طرح کا نہ ہو، واقعتاً صاحب علم ہو، تو ان نوئنگلی وہ اس پروسیس سے گزر جاتا کہ میرے سامنے جو آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کا برین کس ٹائم پر سب سے زیادہ ریسیپٹیو ہوگا، اور اس کو کس چیز کے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے برینز ایکٹیویٹ ہو جائیں، برین کے سیل ایکٹیویٹ ہو جائیں. تو وہ فرض کر لیجئے، میں ایسی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، وہ ایسا ہے نہیں کہ وہ مجھے کہتا ہے جی آپ یا رزاق کو پڑھا کیجئے. اب آپ سب لوگ ذرا سلو موشن میں یا رزاق کو ادا کریں، تو آخر پر جب قاف آئے گا تو زبان کے پچھلا حصہ میرے تالو کو ٹچ کر رہا ہوگا. اب وہ ایک وقت میں ایک خاص نمبر آف ٹائمز میری زبان کا پچھلا حصہ میرے تالو سے ٹچ کر رہا ہے، وہ اس طرح سے. تبھی کہتے ہیں کہ وظیفہ ہمیشہ زبان سے پڑھنا چاہیے، دل میں نہیں پڑھنا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، وہ میرے برین سیلز ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور بزنس کے بارے میں میرے فیصلے صحیح ہوں گے. جب بزنس کے بارے میں میرے فیصلے صحیح ہوں گے تو انکم آئے گی اور میرے مالی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اب یہ ساری محنت میری ہے، لیکن میں لوگوں سے جا کے یہ بتاؤں گا کہ صاحب میں فلاں صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے یہ وظیفہ دیا، بہت ہی سریع الاثر تھا، اور میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور میرے مالی معاملات ٹھیک ہو گئے. یہ سب جو الفاظ ہیں، جو ٹائم ہے، تعداد ہے. میں ایک اور بات آپ کو بتائی جائے گی
کہ آپ جا نماز پہ بیٹھ کے پڑھیے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم سبھی لوگ جب گھر میں جو نماز پڑھتے ہیں، فرض تو ہم ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ، لیکن باقی نماز ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں. تو کبھی نوٹ کیجئے کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں گے ایک خاص جگہ پر جا نماز بچھا کے پڑھیں گے، اسی جگہ پر. ہوتا یہ ہے کہ انسان جس جگہ سے فیملیئر ہو جاتا ہے وہاں اس کے نروز ریلیکسڈ ہوتے ہیں. فیملیئر انوائرمنٹ میں ٹینس نہیں ہوتا. تو وہ اس لیے ایک ہی جگہ بیٹھ کے آپ جا نماز پہ جب پڑھتے ہیں تو آپ کے نروز بالکل ریلیکسڈ ہیں. کہ پڑھتے ہیں تو اس کا اثر آتا ہے. یہ باڈی کیمسٹری کھیل کھیلتی ہے ہمارے ساتھ. تربیت بھی اس وجہ سے اس کے نتائج میں ایک سلائٹ ویریشن ملتی ہے ہمیں کہ وہ ہماری باڈی کیمسٹری کی وجہ سے.